جلسے میں عالم بھی آئے اور جاہل بھی آئے. عالم نے جلسہ سنایا، جاہل نے سنا. جب جلسہ ختم ہو گیا تو بیچ میں ایک جاہل کھڑا ہوا. وہ بولا کہ مولانا آپ نے تقریر غلط کیا ہے، یہ داڑھی سنت نہیں ہے. بولا اللہ، تم کو کیسے پتا چلا؟ کہا میرے پاس مضبوط دلیل ہے. اب عالم کے بھی پاؤں کھڑنے لگے کہ کیا مضبوط دلیل ہے؟ داڑھی سنت نہیں ہے. مجمع میں عالم سے کہہ رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں داڑھی سنت ہے، داڑھی سنت ہے ہی نہیں. کہ تم کو کیسے پتا چلا؟ کہ جب بچہ پیدا ہوا تھا تو داڑھی نہیں تھی. حضرت کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جاہل ہی نہیں ہے، جاہل کا ابا. اس کو اسی کی زبان میں سمجھانا ہوگا. تو حضرت نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہوا تھا تو منہ میں دانت بھی تو نہیں تھے، اینٹا سے توڑ کر کے پوپلا ہو جاؤ، تب سمجھ میں آئے گا کہ داڑھی سنت ہے کہ نہیں ہے. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ہماری طرف سے سکھ اور سردار داڑھی رکھیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. غیروں کے جیسی ہے صورت تمہاری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری. خطرے میں ہے تیرے، خطرے میں ہے تیرے مذہب کی شان. ہے مسلمان، ہے مسلمان، ہے مسلمان، ہے مسلمان. شکل تمہاری عورت جیسی، تم نے بنا لی صورت کیسی. موچ اڑائے داڑھی بنوائے، داڑھی بنوائے موچ اڑائے، عورت جیسی شکل بنائے. تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ گھر کا کھائے اپنا بچائے، اس پر موج منائے. تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. سیدھا جیل میں جا کر کے داڑھی رکھیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. ہم کو سننے والے لوگ نئے زیادہ ہیں. جب لوگ بار بار ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ ہم کو نیا سن رہے ہیں. اگر پرانا سنتے تو کنیا اور دولہا کے ماموں ایک ساتھ نہیں ہوتے. تیسرا نمونہ قرآن کے حوالے سے سنا رہا ہوں. بڑی تیزی کے ساتھ جلسہ نکل رہا، مجھے خود پتہ نہیں چل رہا کہ اتنی تیزی سے جلسہ کیسے نکل رہا. اور زبان بھی بہت کینچی کی طرح چل رہی ہے. محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آپ محبت سے سنیں. اللہ اس محبت کو سلامت رکھے. تیسرا پیغام آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا قرآن کے حوالے سے. امام صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی کھانا لے کر کے آیا، فاتحہ کر دو. اس نے فاتحہ کر دیا. امام صاحب نے کہا پیسہ نکالو. اس نے کہا پیسہ نہیں ہے. کہا فری میں فاتحہ نہیں ہوگی، جلدی سے پیسہ نکالو ورنہ تمہاری فاتحہ کی ناس نکال دوں گا. گھبرا کر کے بھاگا. وہاں سے آیا، 10 روپیہ دے رہا ہے. امام صاحب کو غصہ ہوا کہ تمہاری فاتحہ کی ناس نکال ہی دیتا ہوں. اس نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے کہا قل اعوذ برب الناس، اس کی فاتحہ کی ناس. ملک الناس، اس کی فاتحہ کی ناس. دوڑ کر کے بھاگا، 500 روپے لے کر کے آیا. امام صاحب فاتحہ کی ناس مت نکالو، واپس لے لو. تو امام صاحب چلاک آدمی تھے، بولنے لگے القاریہ واپس آ جاؤ، ملقاریہ واپس آ جاؤ. پاکستان میں ایک بوڑھا بولا یہ ملک قرآن سے نہیں چلے گا. تو جوانوں نے کہا کہ آپ عجیب بے وقوف آدمی ہیں، مسلمانوں کا ملک قرآن سے نہیں چلے گا. وہ بوڑھا بولتا ہے کہ قرآن پرانا ہو گیا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. بتائیے ایمان سلامت رہا کہ چلا گیا؟ قرآن کی توہین پر ایمان چلا جاتا ہے. مسلمان ہو کر کے دھڑلے سے بولتا ہے بچے کو طوطے کی طرح رٹانے سے کیا ہوگا، قرآن کو طوطے کی طرح رٹاتے ہو کیا ہونے والا ہے. مسلمان بولتا ہے حافظ بننے میں 3 سال لگتے ہیں، 4 سال لگتے ہیں، اس کے بعد بچہ برباد ہو جاتا ہے. مسلمان بولتا ہے، مسلمان کہتا ہے کہ آخرت میں فائدہ ہے قرآن کا، دنیا میں کوئی فائدہ نہیں. یاد رکھیے یہ جملہ ایٹم بم ہے، زبان سے نکلتا ہے، سینے سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے.
3 दिन में हाफिज साहब ने तरावी खत्म कर दिया। राजधानी वंदे भारत हावड़ा मेल। लोगों से कहा मिठाई बांटो, कुरान खत्म हो गया। एक मुक्तदी को सूरह यासीन याद थी, उसने कहा इमाम साहब सूरह यासीन तो नहीं आई है। वो समझ गया कि 99 चोर में कोतवाल भी है। वो बोला कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैंने जानबूझ करके सूरह यासीन छोड़ दी थी। सूरह यासीन मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर नहीं पढ़ी जाती। अगर मैं पढ़ देता तो आप लोग पीछे सब लोग खत्म हो जाते, हमको जनाजा पढ़ाना पड़ता। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शबे बारात शाबान का महीना आ रहा है, मुर्दों के इसाले सवाब के लिए जम करके कुरान पढ़ाएंगे और उसके बाद एक साल भूल जाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह उठा ही देंगे। वो बोलते थे दिल खैराबादी कि माइक वाले को कहते थे कि रांची ले जाएंगे, और सोहराब साहब कहते थे कि कलकत्ता ले जाएंगे। हम आपको सीधा रांची नहीं, कलकत्ता नहीं, आगरा लेकर के चलेंगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह अपने बच्चे को पहले मुसलमान बनाएंगे कुरान पढ़ा करके, उसके बाद डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ। ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ। तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए, जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, तब मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ। तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। छोटे छोटे बच्चे, कबूलियत की घड़ी, जलसा बिल्कुल खत्म होने के करीब, आपका बच्चा बेदार है, इनके वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चों को इल्म से, हुनर से माला माल फरमाए। बादशाह के दरबार में बूढ़ा आया, बोला बादशाह सलामत, मेरे पास 3 तजर्बा है, मेरे पास 3 इल्म, मुझे अपने पास रखो, फायदा होगा। मैं मोती को देख करके बता देता हूँ कि असली है कि नकली है। घोड़े की पीठ पर जब हाथ रखता हूं तो बता देता हूं कि ये असली है या नकली है। और आदमी को देख करके बता देता हूं कि कौन से खानदान से। बादशाह को हैरत हुई कि कैसा आदमी है। मोती हाथ में दिया, उसने मुंह में रख करके हाथ में निकाल करके कहा हुजूर ये मोती असली नहीं है, नकली है। कहा तुमको कैसे पता चला? कहा असली मोती जब मुंह में रखते हैं तो थूक आता है, थूक आया ही नहीं, पता चला कि नकली है। उसका दावा बिल्कुल सही था। उसने घोड़े की पीठ पर हाथ रख करके कहा ये घोड़ा नकली है, असली नहीं है, ये पानी को देख करके बैठ जाएगा। बोला तुम्हारा दिमाग खराब है, ये भैंस का बच्चा है, ये घोड़े का बच्चा है। बोला हुजूर भैंस का बच्चा तो नहीं है, भैंस का दूध बचपन में पिया, जहां भी पानी को देखेगा बैठ जाएगा। उसका दावा बिल्कुल सही साबित हुआ। उसके बाद बादशाह ने कहा मेरे अपने बारे में बताओ कि मैं किस खानदान से हूं। वो बोला माफ कीजिए हुजूर, आप बरहमन नहीं है, बनिया। बादशाह सर पर हाथ रख करके बोला कि तुम्हें कैसे पता चला? कहा हुजूर जब भी आप हमसे खुश होते थे तो दाल चावल नाप करके देते थे, पैसा नहीं देते थे। मैंने इससे समझ लिया कि आप बरहमन नहीं है, बनिया की औलाद है। हमारे बच्चे 3 चीजों में पीछे, जानते हैं कौन कौन सी चीज में हमारे बच्चे पीछे? तिजारत में बच्चे हमारे पीछे। 100 में सिर्फ 5 नौजवान हमारे तिजारत करते हैं, 95 गोल। हमारे बच्चे किस में पीछे? नौकरी में पीछे। 100 में सिर्फ 2 बच्चे, 2 नौजवान नौकरी करते हैं, 98 गोल। हमारे बच्चे किस में पीछे? तालीम में पीछे। पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल, सबसे बड़ा जाहिल मुल्क हिंदुस्तान। मर्द औरत में, हिंदू मुसलमान में सबसे बड़े जाहिल मुसलमान। मुसलमान मर्द 62% जाहिल, मुसलमान औरत 72% जाहिल। एक आदमी को खीर खाने में बड़ा मजा आया, पूछा कि बनती कैसी है? क्या इसमें चावल होता है, इसमें चीनी होती है,
اس میں دودھ ہوتا کا سبحان اللہ۔ ایک مٹھی چاول لے کر کے پھانک لیا، ایک مٹھی چینی لے کر کے گھونٹ گیا، ایک گلاس دودھ پی گیا، اس کے بعد کپڑا اتار کر کے چولہے پر لیٹ گیا کہ کھیر پک رہی۔ کھیر تو پک گئی لیکن پتھر پیٹ ہو گیا، پیٹ پتھر ہو گیا۔ جب درد ہونے لگا تو ڈاکٹر کے پاس آیا، ڈاکٹر نے پوچھا کہ تمہارا پیٹ ہے کہ پتھر ہے، کیا کھا لیا تھا؟ کہا حضور کھیر کھائی تھی۔ کھیر تو بڑی نرم ہوتی ہے، تمہارا پیٹ پتھر کیسے ہو گیا؟ کہا حضور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کھیر تو نرم ہے لیکن پکائی تھی کسی اور ترکیب سے، اس لیے پیٹ پتھر بن گیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنے بچے کو کھلانے پلانے میں آگے رہیں گے، پڑھانے میں پیچھے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ ڈس بریک مار دیا ہے، یہاں آ کر کے ڈس بریک مارا ہے ایک آدمی نے، مگر ہاتھ اٹھایا ہے۔ خیر ایک آدمی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، میں بھی آپ کی جگہ ہوتا، اچانک سوال ہوتا میں بھی پھنس جاتا۔ ان بچوں کے واسطے قبولیت کی گھڑی میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے۔ ہمارے بچے کو اللہ علم سے، ہنر سے مالا مال فرمائے۔ علم کی دولت ہے ایسی لازوال، علم کی دولت ہے ایسی لازوال، جس کے آگے گنج قاروں پائمال۔ علم سے انسان پاتا ہے تمیز، علم سے انسان پاتا ہے تمیز، علم سے ہے آدمی ہر دل عزیز، علم سے ہے آدمی ہر دل عزیز۔ میں ایک پیغام کو ہر جلسے میں سناتا ہوں، کیونکہ میں نے جلسے کے بعد لوگوں کو بولتے ہوئے سنا کہ 1 سال میں آدمی 10 سال کے برابر مالدار ہو جاتا ہے، تو میں نے وہیں سے ارادہ کیا کہ ہر جلسے میں اس پیغام کو سناؤں گا۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ مسجد عائشہ کے لیے آپ کا اتنا بڑا صدقہ اور اتنی قربانی، اس کو سامنے رکھ کر کے میں آپ کے سامنے اس پیغام کو رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ مالدار رہیں گے، ہاتھ پر آپ کے پیسہ رہے گا۔ کیسے؟ آپ کو صرف 2 کام کرنا ہے، انشاءاللہ کریں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے۔ صرف 2 کام، آپ کو صرف 2 کام کرنا۔ آدھا جلسہ نکل چکا، آدھا صرف باقی رہ گیا۔ 2 کام صرف آپ کو کرنا ہے۔ حلال کمائیے، حرام نہیں۔ میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لے رہا ہوں، آپ حرام نہیں حلال کمائیے، اور حساب سے خرچ کیجئے، پانی کی طرح پیسے کو مت بہائیے۔ زیادہ پیسہ ہے زیادہ خرچ کیجئے، کم پیسہ ہے کم خرچ کیجئے۔ حساب سے خرچ کر کے 1 سال دکھائیے، حلال کما کر کے 1 سال دکھائیے، اگلے سال جلسہ کیجئے۔ میں گارنٹی لے کر کے جا رہا ہوں، 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی عطا فرمائے گا۔ مسلمانوں نے دیکھا ارریہ بینک میں بورڈ لگا ہوا تھا کہ 48 مہینہ جمع کرو گے پیسہ ڈبل ملے گا۔ دھڑا دھڑ جھوڑا لے کر کے جمع کرنا شروع کیا، دھڑا دھڑ داڑھی ٹوپی رکھتے ہوئے سود کھانے کمانے کے لیے جھولا بھر کر کے پیسہ لے گیا، ارریہ میں جمع کرتا رہا۔ اس کے بعد بورا لے کر کے جا رہا ہے کہ سیٹ کر کے لائے گیا، جمع کرتا رہا۔ 48 مہینے پورے ہو گئے تو بورا لے کر کے گیا کہ ڈبل ملے گا، تو دیکھا آنکھ بند ڈبہ غائب، نہ وہاں آفس ہے نہ منیجر ہے۔ ڈبل کے چکر میں سنگل سے بھی گئے، پتلون کے چکر میں لنگوٹی بھی چلی گئی۔ ایک نمونے کو بہت دھیان سے سنیے، سود سے بھی زیادہ پیسہ آپ 3 راستے سے کما سکتے ہیں، میں دعویٰ کرتا ہوں۔ کیسے کمائیں گے اس کو غور سے سن لیجئے گا، کچھ یاد رہے یا نہ رہے اس کو یاد کر کے لے جائیے گا، آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے بچے کو فائدہ ہوگا، آپ کے خاندان کو فائدہ ہوگا۔ سود سے بھی زیادہ 3 راستے ہیں پیسہ کمانے کے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کسی کو قرض دے دیجئے کہ یہ 10,000 روپیہ تم مانگ رہے ہو، میں دے رہا ہوں، اس سے تم تجارت کرو، نقصان میں دونوں برابر، نفع میں دونوں برابر۔ آپ دیکھ لیجئے گا تجربہ کر کے، سود میں آپ کو وہ نفع نہیں ہوگا جو آپ کو اس قرض دے کر تجارت سے نفع ہوگا۔ دوسرا طریقہ ہے، جو آدمی آپ سے قرض مانگنے کے لیے پیسہ آئے، اس سے پوچھئے تم کیا کرنا چاہتے ہو، وہ بولے گا میں تھریسر خریدنا چاہتا ہوں۔
میں گاڑی خریدنا چاہتا ہوں، آپ اس کو گاڑی خرید کر کے دے دیجئے، مہینے کا کرایہ اس پر باندھ دیجئے، وہ گاڑی آپ کی، کرایہ آپ کا، حلال الگ، جائز الگ، برکت الگ، سکون الگ، ترقی الگ۔ تیسرا طریقہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، کوئی آدمی آپ سے آئے گا پیسہ لینے کے لیے، اس سے پوچھے اس پیسے کا کیا کرو گے؟ وہ بولے گا میں کرسی خریدنا چاہتا ہوں، پیسہ دے دو۔ آپ اس سے کہیے میں کرسی خرید کر کے تم کو دیتا ہوں، آپ اس کرسی کو 5,000 میں خریدیے اور اس سے 6,000 میں بیچ دیجئے، آپ کو نفع بھی ہو گیا، اس کا الگ فائدہ ہوا، اس کی آپ نے مدد کی، اس کا ثواب الگ آپ کو ملا، اللہ نے دنیا بھی بنا دی، آپ کے دین کو بھی بنا دیا۔ ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دوسرے کو دیکھ کر کے دکھا کر کے شادی مت کیجیے گا، وہ تو آسمان پر چلا جائے گا، آپ جہنم میں چلے جائیں گے۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، اپنی جیب کو دیکھیے پیسہ ہے کہ نہیں، پھر شادی کیجیے، بارات بلائیے، دعوت کیجیے، اپنی جیب کو دیکھیے، چادر کو دیکھیے، 1 سال کر کے دکھائیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہیں رکھے گا۔ ابھی آپ کے پاس، میرے پاس پرچی آئی ہے کہ نکاح ہونے والا ہے، اب میں بھی ہوشیار قاضی ہوں، پتہ کر لوں گا یہ فری کا نکاح ہے یا ڈیمانڈ کا نکاح ہے۔ رجسٹر مکمل کرنے کے بعد قاضی صاحب نے کہا لڑکی والے سے، لڑکے والے سے 3 لاکھ روپے قاضیانہ جمع کرو تب نکاح پڑھو۔ تو وہ لڑکا والا بولا بڑے بے شرم آدمی ہو بھائی، داڑھی ٹوپی رکھ کر کے چونا لگاتے ہو، 3 لاکھ کہیں قاضیانہ ہوتا ہے؟ تو قاضی صاحب نے کہا کہ تم نے بیٹے کی شادی کی ہے، بیٹی کی شادی نہیں، تم اپنے بیٹے کے لیے لڑکی والے سے 30 لاکھ لیے ہو، جب تم کو شرم نہیں ہے تو ہم کو بھی شرم نہیں ہے، پہلے 3 لاکھ قاضیانہ جمع کرو، اس کے بعد تمہارے بیٹے کا نکاح ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے جو خدا سے نہیں ملا سسر سے لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہمارا تو یہ حال اب ہو گیا ہے، حقیقت بہت کم دکھاوٹ زیادہ، کوئی چیز اصلی تو ملتی کہاں ہے، ہر ایک چیز نقلی ملاوٹ زیادہ، تیری پارسائی کی شیشہ گری ہے، دکان گویا پھیکی سجاوٹ زیادہ ہے، انسانیت بھاگتی آج ہم سے کہ اخلاق کی ہے گراوٹ زیادہ۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹا کی شادی فری میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، ملا تو اپنا، نہیں ملا تو پرایا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، ہم آپ کو جگہ پکڑا ہی دیں، اگر جگہ نہیں پکڑے تو سیدھا قبرستان پہنچا ہی دیں۔ آخری پیغام سنا رہا ہوں، جلسہ بالکل نکل چکا میرے حصے کا، اب مشکل سے 5 سے 10 منٹ کا جلسہ میرے حصے کا باقی رہ گیا۔ مجھے خود حیرت ہے کہ اتنی جلدی میرا جلسہ کیسے نکل رہا ہے، اور آپ اتنی جلدی بیدار کیسے ہیں۔ اللہ آپ کی چمکتی ہوئی پیشانی کو سامنے کر کے آپ کے مقدر کو چمکائے۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس بیٹی کے باپ کا منہ دیکھیے کیسا ہوگا۔ بیٹی پیدا ہوئی ہے، باپ کو خبر ملی، منہ لٹکا کر کے بیٹھا ہوا ہے، سرگاڑ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا طبیعت خراب ہے، کہا نہیں، بخار ہو گیا ہے۔ بیٹی کا نام سن کر کے بخار چڑھ گیا، لگتا ہے کہ اس سال ماں نے پیٹ سے پیدا کیا، اگلے سال یہی باپ پیٹ سے پیدا کرے۔ معاملہ کیا ہے؟ بیٹا پیدا ہونے کے بعد سر اٹھاتا ہے، مٹھائی بانٹتا ہے، بیٹی جہاں پیدا ہوئی منہ لٹکا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ کیوں؟ بیٹا آئے گا مارکیٹ میں بیچیں گے، مال کمائیں گے، بیٹی آئے گی تو جیب بھی کٹ جائے گی، خزانہ بھی خالی ہو جائے گا۔ دال کالی ہے، مکمل گھوٹالہ ہے۔ جلسہ ہو رہا تھا، ایک بوڑھا آدمی آ کر کے بولا مولانا دعا کیجئے میری بیٹی کا رشتہ آ جائے۔ ارے اللہ کا بندہ، رشتہ بیٹی کا نہیں آتا۔ کہا حضور
पैसा नहीं है, रिश्ता आता है वापिस चला जाता है। गाड़ी घोड़ा का डिमांड करता है, पैसे का डिमांड करता है, सामान का डिमांड करता है, कोई उधार नहीं, सब नगद। और गरीब आदमी कहां से इंतजाम करे? रिश्ता आता है चला जाता है। इसलिए आप दुआ कर दीजिए रिश्ता आए। तो उस आलिम ने सामईन से कहा कि याद रखो, बेटी को रिश्ता नहीं देते, पैसा नहीं तो वापिस चले जाते। तुम असल में यह साबित करना चाहते हो कि इस बाप ने जो बेटी पैदा किया है, गुनाह किया है, इसकी सजा बेटी को भी मिलेगी, बेटी के बाप को भी मिलेगी। अब देखेंगे जिस लड़के की शादी होगी वो मुंह पर रुमाल रख करके बैठा रहता है, ऐसे बैठा रहता है, और जानते हैं वो मुंह पर रुमाल रख करके हंसता रहता है। बेटी जब रुखसत होती है तो इधर से रोने की आवाज, उधर से रोने की आवाज, बाप भी रो रहा है, माँ भी रो रही है, पूरा खानदान रो रहा है। जवान बेटी रुखसत हो रही है, कलेजा मुंह को आ जाता है, पेड़ के नीचे से जमीन निकल जाती है। लेकिन दूल्हा बाबू मुंह पर कपड़ा रख करके हंस रहे हैं। एक छोटा बच्चा देख रहा था, बाप से बोला, अब्बा ये रुखसती का मौका है, सब लोग रो रहे हैं मगर एक आदमी हंस रहा है। तो बेटी का बाप बोला, बेटा कौन हंस रहा है? कहा दूल्हा बाबू मुंह पर कपड़ा रख करके हंस रहे हैं। कहा बेटा अच्छा ये हंस रहा है, अभी तो रुखसती है, हम लोग रो रहे, जिंदगी भर इसी बदनसीब को रोना है इसलिए हंस रहा है। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के दो पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है, बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। मैं जब आया मस्जिद को देखा और लोगों के आसपास के घर को देखा तो मुझे इतना दुख हुआ कि यहाँ हर आदमी का घर फूस का है, लेकिन जज्बा को सलाम कहिए कि अपना घर तो टट्टी फट्टी का है, लेकिन अल्लाह का घर टट्टी फट्टी का इन लोगों ने नहीं रहने दिया, पक्का मकान बनाया और उस पर भी तामीर के लिए, उसकी तामीर के लिए उसके लिए चंदा कर रहे। दिल इतना खुश हुआ, खुदा न खास्ता अगर अभी हवा चले, आग लगे तो पूरी बस्ती जल जाएगी, सबका घर फूस का है। इस दौर में जबकि लोग 10-10 मंजिला बिल्डिंग बना रहे, यहाँ के लोग अभी तक फूस में रहते। लेकिन ईमान देखिए, जज्बा कुर्बानी का देखिए, अल्लाह का घर मगर फूस का नहीं है। अल्लाह आपको जन्नत में इससे बेहतर घर और मकान अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह आपको मालदार बनाएगा, आपको मकान देगा, इज्जत देगा। इस पैगाम की आप हिफाजत कर लीजिए, आपको अल्लाह तरक्की देगा। ध्यान से सुनिएगा, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए एक बार तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 नौजवान आपस में बहस कर रहे। एक बोला, पता है मैं कौन हूं? बोला बताओ। का मेरा बाप उसके चूल्हे पर जब हांडी चढ़ती है उतरने का नाम नहीं लेती, लोग हाथ जोड़ करके खड़े होते। दूसरा नौजवान घबरा गया, ये तो हातिम ताई का बेटा मालूम है। दूसरा जवान बोला कि मैं किसका बेटा हूं पता है? मेरे बाप की मुट्ठी में हवा है, वो कहता है तो बहती है, मना कर देता है तो रुक जाती है। घबरा गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसों का बेटा है। तीसरा बोला कि मैं जानता हूं मैं किसका बेटा हूं, मैं उस शख्स का बेटा हूं जिसके सामने बड़े बड़े की गर्दन झुकती है, वो खून भी बहाता है, जुर्माना भी लेता है। तो सोचा कि रुस्तम पहलवान का बेटा हो। लेकिन जो आदमी ज्यादा झाड़ता है समझ जाइए वो कुछ नहीं है, खाली बर्तन है, बचता ज्यादा है। ऊपर से फीट फाट है, नीचे से मकामा घाट।
جو بولا کہ میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کی مٹھی میں ہوا ہے، وہ کہتا ہے تو بہتی ہے، منع کر دیتا ہے تو رک جاتی ہے، تو سوچا کہ سلیمان علیہ السلام جیسوں کا بیٹا ہے، پتا چلا کہ وہ لوہار کا بیٹا تھا۔ باپ جب بھاتی چلاتا ہے تو ہوا چلتی ہے، چھوڑ دیتا ہے تو رک جاتی ہے۔ شیخی بگار رہا تھا، لوگوں کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ جس نے کہا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے چولہے پر جب ہانڈی چڑھتی ہے اترنے کا نام نہیں لیتی، لوگ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، لوگ گھبرا گئے کہ یہ لگتا حاتم تائی کا بیٹا ہوگا۔ سمجھانے والے نے بتایا کہ بہت بڑے باپ کا بیٹا نہیں ہے، باورچی کا بیٹا ہے۔ دال اتار کر کے بھات چڑھاتا ہے، بھات اتار کر کے ترکاری چڑھاتا ہے، اور سردی کے زمانے میں لوگ آگ تاپنے کے لیے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، دھوکہ دے رہا، بیوقوف بنا رہا۔ تیسرا بولا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے کی گردن جھکتی ہے، وہ خون بھی بہاتا ہے، جرمانہ بھی لیتا ہے۔ بتانے والے نے بتایا کہ یہ بہت بڑے باپ کا بیٹا نہیں ہے، شیخی بگار ہے، لوگوں کو چکما دے رہا ہے، اس کا باپ نائی ہے، بال بناتا ہے۔ کسی کو بھی سر جھکا کر کے بال بنانا پڑتا ہے، استرا لگ گیا پھر بھی پیسہ دینا پڑتا ہے، الو بنا رہا ہے۔ عدالت میں دو بھائی نے کیس کیا ایک درخت کے بارے میں۔ بڑا بھائی بولا کہ میرا ہے، چھوٹا بھائی بولا کہ میرا ہے۔ دونوں کا جھگڑا جب گھر میں حل نہیں ہوا، عدالت میں گیا، یہ اپنے وکیل کو پیسہ دے رہا، وہ اپنے وکیل کو پیسہ دے رہا ہے۔ 10 سال دونوں بھائی لڑتے رہے۔ اس کے بعد عدالت میں یہ فیصلہ ہوا کہ گھر جاؤ، اس درخت کو کاٹ دو، آدھا تم لے لو، آدھا اس کو دے دو، نہ تمہارا مکمل نہ اس کا مکمل، دونوں کا ہے، آدھا تم لے لو، آدھا وہ لے لو۔ دونوں جیل میں کیس لڑ کر کے پیسہ اتنا برباد کر چکے تھے کہ درخت کٹانے کا بھی جیب میں پیسہ نہیں تھا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، موچ کی لڑائی میں پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ کسی کے لیے جھک جائیے، اللہ آپ کو سب کے سامنے جھکا دے گا، سب کو خدا آپ کے سامنے جھکا دے گا۔ اس لیے درخت کی چھوٹی چھوٹی بات کو لے کر کے عدالت مت جائیے، وکیلوں کا فائدہ ہو جائے گا، آپ تباہ ہو جائے گا۔ کوئی آپ کے خون کے آنسو پوچھنے کے لیے نہیں آئے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، انشاءاللہ گھر کے جھگڑے کو گھر میں حل کریں گے، عدالت لے کر کے نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ ایک آدمی بولا کہ میرے دادا کو گھوڑے کا استبل اتنا بڑا ہے، گھوڑے کا تھان اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ گھوڑی کو بچہ پیدا ہوا، وہ چلتا گیا اور ختم ہونے سے پہلے وہ جوان ہو گیا۔ بڑا گھبرایا کہ باپ رے، اتنا بڑا استبل، گھوڑے کا تھان۔ یہ بغل والا بولا کہ میرے دادا کو ایک لگا تھا اور زمین سے اٹھاتا تھا، آسمان میں لگاتا تھا، اور بادل سے جیسے لگایا جھاڑ کر کے پانی برسا لیتا تھا۔ تو وہ آدمی بولتا ہے کہ اتنا بڑا لگا رکھتا تھا کہاں؟ کہا تمہارے دادا کے استبل میں رکھتا تھا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنے باپ دادا کی ہڈی پر کبھی فخر نہیں کریں گے، اپنے کو چھوٹا سمجھیں گے، دوسرے کو بڑا سمجھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ داماد بیٹی کے جھگڑے میں داماد سیدھا جیل جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو، خدا کے فیصلے پہ تم ہو راضی، کفے افسوس تم کیوں مل رہے ہو، کفے افسوس تم کیوں مل رہے ہو، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا، نبی دین بھی ایمان بھی حرم پاک بھی، اللہ بھی قرآن بھی،
کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں کیا زمانے میں ماشاءاللہ اتنا غور سے آپ دیکھ رہے ہیں مجھ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے لیکن میں بھی چالاک آدمی ہوں بنگال سے آیا ہوں کالا سوٹر اور کالا گمچھا لگا کر کے آیا ہوں کہ آپ نظر لگاتے رہیے میں کاٹتا رہوں صبح پروگرام چلے گا آرام کے لیے اختصار فرمائے ہاں میں نے کہا کہ بھائی 5 منٹ میں میں اس کو مکمل کر ہی رہا ہوں 5 منٹ میں صرف آپ کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے عورتوں کے حوالے سے صرف 3 پیغام 5 منٹ میں زحمت تمام آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ پیشاب پخانہ کو روک کر کے بیٹھیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ یہ غلطی مت کیجیے گا جلسہ خراب ہو جائے چلے جائیے گا بس عورتوں کے حوالے سے پیغام پردے کے حوالے سے آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں اور زحمت تمام دھیان سے سنیے گا تیزی کے ساتھ نکل جائے بس میں 2 سیٹ ہوتی ہے اس کو 2x2 کہتے ہیں 2 سیٹ ایک طرف 2 سیٹ ایک طرف تو ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی کھڑکی کے پاس میں ایک سیٹ بغل میں خالی تھی ایک جوان آ کر کے بولا میڈم میں بغل میں بیٹھ جاؤں تو عورت نے کہا بیٹھ جاؤ یہ میری ہی سیٹ ہے تو وہ جوان بولا کہ یہ سیٹ خالی کیوں ہے کہ میں اپنے یار کے لیے بک کرائی تھی کہ تمہارا یار کہاں گیا کہ وہ میرے شوہر کے جنازے میں گیا ہوا ہے اس لیے سیٹ خالی جا رہی تھی دھیان سے سنیے گا تیزی کے ساتھ نکل جائے گا مالدار شوہر ہے پھر بھی اسکول میں نوکری کر رہی ہے مالدار شوہر ہے پھر بھی نوکری کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہے گھر سے باہر نکل گئی بیوی کمانے کے لیے لالچ میں شوہر نکل گیا دلی پنجاب کمانے کے لیے لالچ میں اب دیکھیے کیا ہوا خوبصورت گھر تھا جنت جیسا گھر تھا جہنم بن گیا بچے ماں باپ کے ہوتے ہوئے لاوارث ہو گئے یتیم ہو گئے فیملی سسٹم تباہ ہو گیا اس لیے ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں پیسہ ہے تو بیوی کو گھر میں رکھیے نوکری مت کریے جانتے ہیں جو عورت گھر میں رہتی ہے وہ رانی ہوتی ہے جو گھر سے باہر جاتی ہے کمانے کے لیے وہ گھر سے بھی باہر نوکرانی ہے گھر کے اندر بھی نوکرانی ہے قصور شوہر کا نہیں ہے قصور ماں باپ کا ہے پڑھایا کم ڈگری زیادہ دلا دیا بیٹی کو شوہر نے اپنی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانے پر مجبور کر دیا ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا مٹھی میں پیسہ لے کر کے ایک جوان آیا اڑا کر کے بولا واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا تو بغل کا ایک آدمی بولا وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا یہ بولا توبہ توبہ غلطی ہو گئی سوری تو وہ آدمی بولا ہاتھ اٹھا کر کے بولا کہ واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا تو بغل کا آدمی بولا کہ وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے یہ آدمی بولتا ہے سوری میڈم غلطی ہو گئی توبہ توبہ مجھے پتا نہیں تھا تو وہ آدمی بولتا میں میڈم نہیں ہوں اسی لڑکی کا باپ ہوں ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجئے اپنے گھر کی عورت کی ہم خود حفاظت کریں گے ایمان کی بھی خود حفاظت کریں گے آبرو کی بھی خود حفاظت کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ شادی سے پہلے نمائش آزادی اور شادی کے بعد پردہ اور پابندی رکھیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ آدھا آپ لوگ سمجھ پائے آدھا نہیں سمجھ پائے میں ایک بار پھر وعدہ آپ سے لیتا ہوں اپنے گھر کے عورت کی آبرو اور ایمان کی ہم خود حفاظت کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے جس سے آنچل بھی نہیں سر کا
سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی؟ کیوں حیات چھوڑ کے بے پردہ ہوئی جاتی ہو؟ کچھ نہیں پاس رہا دین کی غیرت کے لیے، روبرو حشر میں معبود کے جب جاؤ گی، لے کے کیا جاؤ گی، لے کے کیا جاؤ گی؟ روبرو حشر میں معبود کے جب جاؤ گی، لے کے کیا جاؤ گی؟ تم اپنی برات کے لیے دیکھو عصمت کا دوپٹہ نہ سرکنے پائے، ہر نظر گھات میں بیٹھی ہے شرارت کے لیے، ہر نظر گھات میں بیٹھی ہے۔ اجازت ہو ایک پیغام صرف رہ گیا ہے عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے، اجازت ہے سنا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ بیٹا ہوگا جھولے پر، بیٹی ہوگی چولہے پر، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ہاں چلیے، جیسا آپ کا دال بھات ویسا میرا فاتحہ۔ عورت آئی جلسہ سننے کے لیے، بڑھیا، تو مقرر نے کہا کہ پیشاب کی چھینٹ سے بچو ورنہ قبر میں عذاب ہوگا۔ بڑھیا 5-5 کلو بالو باندھ کر کے رکھتی تھی، پوٹلی بنا کر کے رکھتی تھی۔ جب جہاں پیشاب کرنا ہو پہلے بالو بچھا دے پھر پیشاب کر۔ 5-5 کلو بالو کو ڈھونا پڑتا تھا پیشاب کی چھینٹ سے بچنے کے لیے۔ دوسرے سال جلسہ ہوا تو اس بڑھیا سے کہا کہ چلو اماں جلسہ میں، کہ توبہ توبہ استغفر اللہ، ایک بار گئی تو 5 کلو بالو ڈھونا پڑ رہا ہے، اس بار اگر چلی گئی تو کنٹل بڑھ جائے گا، میری کمر ہی جھک جائے گی۔ توبہ یہ نہیں۔ آپ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو کیوں پڑھائیں گے؟ یہ راز آپ کو اس جلسے میں بتا رہا ہوں، کیوں بیٹی کو پڑھائیں گے آپ؟ بیٹی کو بیٹے سے زیادہ کیوں پڑھائیں گے؟ 4 گنی تعلیم آپ کو بیٹے سے زیادہ بیٹی کو دینی پڑے گی۔ کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچ گئی، پہلی منزل میں بیٹی ہے، دوسری منزل میں بیوی ہے، تیسری منزل میں ماں ہے، چوتھی منزل میں ساس ہے۔ جب بیٹی پڑھتی ہے تو بیوی پڑھتی ہے، جب بیٹی پڑھتی ہے تو ماں پڑھتی ہے، جب بیٹی پڑھتی ہے تو ساس پڑھتی ہے، مرد پڑھتا ہے تنہا مرد پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے سارا خاندان پڑھتا ہے۔ ایک جعلی پیر آ گیا بڑھیا کے پاس، بڑھیا نے کھیر دے دیا پلیٹ میں، فاتحہ کر دو، فاتحہ کر کے ساری کھیر کھا گیا، پلیٹ چاٹنے لگا۔ بڑھیا کو غصہ آیا کہ ہمارے لیے تو کچھ نہیں چھوڑا، تبرک میں سب کھا گیا اور پلیٹ چاٹ رہا، اب کیا کر رہے ہو؟ کھیر تو ختم ہو گئی۔ تو کہا مدینہ صاف کرنا۔ بڑھیا کو غصہ آیا، جس ہانڈی میں کھیر تیار کیا تھا لا کر کے رکھ دیا کہ یہ مکہ ہے، اس کو بھی صاف کر کے چلے جاؤ۔ اب لاج لحاظ میں بیچارہ پھنس گیا، جب ہانڈی کی کھیر کو چاٹنے لگا کہ تو بڑھیا کو اور غصہ آیا۔ بڑھیا نے ہانڈی کو پلٹ دیا کہ جب مدینہ صاف ہو ہی گیا، مکہ صاف ہو ہی گیا، یہ حجر اسود ہے، اس کو بھی چاٹ کر کے چلے جاؤ۔ جا جا بیٹی اجسس وار اجیا کہہ رہی ہو بٹی ہو پیار، جا جا بیٹی اجسس وار اجیا کہہ رہی ہو بٹی ہو پیار، مت رکھی ہو ساسو سے بیر پھونکی پھونکی کے رکھی ہو پیر، بیٹی پڑھی ہو روز قرآن تازہ کری ہو روز ایمان، دماغ ان کا عالی کلام ان کا عالی اور ان کی زبان پہ ہے دن رات گالی، دماغ ان کا عالی کلام ان کا عالی اور ان کی زبان پہ ہے دن رات گالی، دماغ ان کا عالی دماغ ان کا عالی کلام ان کا عالی
اور ان کی زبان پہ ہے دن رات گالی، پسند کو دانائی کی بات کرنا اور مرغوب ان کو ہے بکواس کرنا۔ پیغام ختم ہو گیا اور سہراب بھائی جاتے جاتے ماں کے حوالے سے صدقہ لے رہے تھے۔ تیاری کر کے میں بھی آیا ہوں، صرف اس لیے نہیں کہ آپ سے صدقہ لوں گا، ماں باپ کی دعا آپ کو دینے کے لیے اور آپ کے ماں باپ کی دعا لینے کے لیے میں اس پیغام کو سنا رہا ہوں۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں؟ ایک بار ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، ہم کرسی چھوڑ ہی دیں، جب آپ تیار ہی نہیں ہیں کرسی چھوڑ دیتے۔ رات میں انکم ٹیکس والے نے چھاپا مارا، ایک مالدار کے گھر میں چھاپا مارا۔ چھاپا جو مارا تو پیسہ پکڑا گیا۔ بولا یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ کہ دن میں 1 روپیہ کماتا ہوں۔ کہ کیسے خرچ کرتے ہو؟ کہ 4 آنا اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں، 4 آنا قرض میں دیتا ہوں، 4 آنے سے قرض چکاتا ہوں، 4 آنا دریا میں ڈالتا ہوں۔ اس کا سر چکرا گیا کہ کیا بول رہا سمجھ میں نہیں آیا، ہاتھ جوڑ کر کے بولا بھائی صاحب مطلب سمجھا دو، ہم تمہارا ٹیکس معاف کر دیں گے۔ کہ 4 آنا اپنے اوپر خرچ کرتا ہوں، میں خود کھاتا ہوں کماتا ہوں، 4 آنا قرض میں دیتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے کو کھلاتا ہوں، ابھی چھوٹے ہیں میں کھلا رہا ہوں، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا یہ میرا قرض لوٹائیں گے۔ ابھی 4 آنا بچے کے اوپر خرچ کرتا ہوں، قرض میں دے رہا ہوں، اور 4 آنا قرض چکاتا ہوں، میرے بوڑھے ماں باپ ہیں ان کو کھلاتا ہوں۔ جب میں بچہ تھا وہ جوان تھے، میرے پیچھے ان کی جوانی ختم ہو گئی، انہوں نے اپنی جوانی کو مٹا کر کے ہم کو جوان بنایا، انہوں نے میرے سر پر قرضہ چڑھا دیا تھا، میں اتار رہا ہوں۔ کوئی ماں کا لال اس مجمع میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں ماں باپ کو کھلاتا ہوں، ماں باپ پر احسان کرتا ہوں، ماں باپ کے احسان کیے ہوئے کو وہ واپس کر رہا ہے، الگ سے کوئی احسان نہیں کر رہا ہے۔ اب اس سے پوچھا کہ بھائی صاحب یہ 4 آنا جو دریا میں ڈالتے ہو یہ کیا کرتے ہو؟ کہا یہ راز کی بات ہے، اندر کی بات رہنے دو۔ ارے اللہ کا بندہ اندر کی بات کو اپنے آدمی کو سنا دو۔ کہا جانے دو یار، جب اس نے اصرار کیا، اس نے انکار کیا، اور اس نے جب اس کو گھیرا تو اس نے بتایا کہ دیکھو کسی سے کہنا نہیں، 4 آنا ساس سسر کو کھلاتا، نیکی کرو دریا میں ڈالو اور کچھ ملنے والا نہیں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ماں باپ کو خوش رکھیں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے، انتقال کر جائیں گے دعائیں مغفرت کریں گے انشاءاللہ۔ شادی سے پہلے ماں باپ کو، شادی کے بعد ساس سسر کو کما کر کے کھلائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شادی کے بعد سیدھے سسرال رہیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ٹھکرایا جس نے باپ کو گھر سے دیا نکال، گھر سے دیا نکال، اس کو سمجھیے دین کی دولت نہیں ملی، دولت نہیں ملی۔ گستاخ والدین کو، گستاخ والدین کو رب کی طرف سے بھی، رب کی طرف سے بھی جنت میں لے کے جائے وہ فطرت نہیں ملی، وہ فطرت نہیں ملی، جنت میں لے کے جائے وہ فطرت نہیں ملی، فطرت نہیں ملی۔ جوانوں کو ذرا پرواہ نہیں بے اعتدالی کی، بڑھاپے میں نتیجے اس کے یہ نادان دیکھیں گے، تیری دیوانگی پر ترس آتا ہے مجھے اکبر، کوئی دن وہ بھی ہوگا ہم تجھے انسان دیکھیں گے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے،
وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تمہیں اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاجے سرے دارا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ بہت دور تک بکھرا پڑا ہوا مجمع سمٹ آیا ہے اور حوصلے سے جوان نظر آ رہا ہے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں ہمارے جوانوں کو اس جلسے میں اللہ اپنی عبادت کے لیے، اپنے رسول کی اطاعت کے لیے قبول فرمائے۔ یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جوانی میں بگڑیں گے، بڑھاپے میں سدھریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 3 سوال ہیں، پیغام شروع ہو رہا ہے۔ اتنا خوبصورت جلسہ، میرا دل خوش ہو گیا، اور میں دیکھ رہا ہوں باہر بہت زیادہ ٹھنڈی ہے، لیکن آپ اپنے مہمان کی آبرو کا سامان کیے ہوئے ہیں۔ میرا دل خوش ہو گیا، باغ باغ ہو گیا۔ تھوڑا سا وقت آپ کا لوں گا، زیادہ آپ کو پریشان نہیں کروں گا، اور آپ کے جلسے کو بالکل ساحل تک پہنچا دوں گا۔ تھوڑا سا ساتھ دیں گے؟ ایک بار جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 2 جگہ آپ کو دنیا چمکتی ہوئی نظر آئے گی، جیسے دیکھ رہے ہیں یہ لائٹ چمک رہی ہے۔ مسلمانوں کے گھر میں 2 جگہ دنیا چمکتی ہے، 2 جگہ مسلمان کے گھر میں 2 جگہ دنیا کہاں کہاں چمکتی ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ 2 خرافات سال میں ہوتے ہیں، ایک تو آ چکا، دوسرا آنے والا ہے۔ وہ 2 خرافات کیا ہیں؟ جو گزر گیا وہ کون تھا؟ جو آنے والا ہے وہ کیا ہے؟ تیسرا سوال، آخری سوال آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ عیسائی پادری نے کہا مسلمان نوجوان کو توپ سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، 3 کام میں لگا دو، توپ سے بھی زیادہ یہ تباہ ہو جائیں گے۔ وہ 3 کام کیا ہیں جس میں مسلم نوجوان توپ سے زیادہ تباہ ہیں؟ یہ میرا آخری سوال ہے۔ 3 سوال، پیغام شروع ہو رہا ہے۔ آپ کی بیداری، آپ کی خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ جلسہ آپ نے بہت زیادہ سن لیا ہے، تھوڑا سا جلسہ آپ کو سننا ہے۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ 2 جگہ مسلمانوں کی دنیا چمکتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، ایک باورچی خانہ، دوسرا پاخانہ۔ ٹائلز لگے گا، ماربل لگے گا، بالکل چکنا کیا جائے گا، چمکایا جائے گا۔ 2 جگہ مسلمانوں کی دنیا چمکتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، ایک باورچی خانہ اور ایک پاخانہ۔ رات دن مسلمان سوچتا ہے کہاں سے پیسہ کمانا ہے، جب کما لیا تو کیا پکانا ہے، پکا لیا تو کیا کھانا ہے، جب کھا لیا تو کہاں خالی کرنا ہے۔ 2 جگہ مسلمانوں کی دنیا آپ کو چمکتی ہوئی نظر آئے گی، باورچی خانہ، پاخانہ۔ آدمی کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا اور پاخانہ کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا تھا۔ اس دور میں مسلمان دیندار کم ہے، دنیا دار زیادہ ہے۔ دوسرا سوال آپ کی خدمت میں ہے۔ 2 فتنے سال میں ہوتے ہیں، ایک فتنہ آیا چلا گیا، ایک فتنہ آنے والا ہے۔ وہ 2 فتنے کیا ہیں جاتے ہیں؟ جو فتنہ آیا چلا گیا وہ محرم کا ماتم تھا۔ محرم میں اتنا دارو پیا جاتا ہے، اتنا دارو پیا جاتا ہے کہ اس پر پانی اتنا بہایا جاتا ہے، اگر وہ پیسہ پانی کی طرف بہنے والا جمع ہو جاتا تو یہ جھولا خالی نہیں رہتا، بھر جاتا۔ لوگوں سے کھینچ کھینچ کر کے پیسہ لینا پڑتا ہے، پیسہ تو محرم کے ماتم میں اڑ جاتا ہے۔ اب ایک فتنہ اور ہے جو آنے والا ہے، نیا سال۔ نئے سال کے جشن میں مسلمان پانی کی طرف پیسہ بہاتا ہے، اگر وہ پیسہ بچا لیا جاتا تو مسلم قوم غریب نہیں ہوتی، بھیک مانگنے کی نوبت نہیں آتی۔
पैसे को पानी की तरह बहाने के लिए दो फितने मुसलमान के हाथ हैं। एक मुहर्रम का मातम है और दूसरा जनवरी का जश्न है। ईसाई पादरी ने कहा मुस्लिम नौजवानों को तबाह करने के लिए तोप की जरूरत नहीं है, तोप से ज्यादा ये तबाह होंगे। 3 काम में लगा दो, गाने में मस्त कर दो, जिना से नापाक कर दो, शराब में डुबा दो, तोप से ज्यादा ये तबाह हो जाएंगे। हाथ उठा करके यहां से वादा कीजिए, जनवरी का जश्न मनाएंगे, मुहर्रम का मातम मनाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई एक तो दाग का, है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई एक तो दाग का, है बुराई जहर काले नाग का, है बुराई तो दाग का, जो गिरेगा उसमें वो जाएगा जल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल, आज जो कुछ बोया है काटेगा कल, तेरे कामों के मिलेंगे तुझको फल। सवालो जवाब खत्म हो गया, अब खाता यहां से खुल रहा है। 3 मिनट का पैगाम खुदा की बंदगी के हवाले से, आपको पता भी नहीं चलेगा, मोहब्बत से सुन रहे। जो जलसा देखने वाले थे आए चले गए, जो जलसा सुनने वाले हैं माशाअल्लाह बैठे हुए, दिल खुश हो गया। अल्लाह आपके घर की हर मुश्किल को आसान फरमाए। अभी जब जलसा खत्म होगा तो दुआ होगी। मुसलमान दुआ कर रहा था, बगल में एक खुदा का दुश्मन बैठा हुआ था। वो बोला किससे दुआ कर रहा? कहा अल्लाह से। कहा अल्लाह है, जब अल्लाह है ही नहीं तो दुआ किससे कर रहे हो? वो बोला कि अगर अल्लाह नहीं है तो ये दुनिया का निजाम कैसे चल रहा है? तो दुश्मन खुदा बोला कि मैग्नेट से चल रहा है, खुदा नहीं। कहा अभी 2 मिनट में तुमको भी समझ में आ जाएगा कि खुदा है कि नहीं। हाथ में लाठी थी, सर पर मार दिया। जब चोट लगी तो कहा ये क्या किया? कहा मैंने कहा कुछ किया है, मैग्नेट से लाठी लगी है। अब अकल ठिकाने लग गई, समझ में आ गया कि खुदा है कि नहीं है। ये छोटा सा मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है और बगल ही में औरतों का मजमा है। आपको एक बात बताने के लिए जा रहा हूं, बड़ा दिल खुश होगा। इस मजमे में सबसे ज्यादा गलती को कौन माफ करता है? बेटे का बाप करता है। उस मजमे में सबसे ज्यादा खता को जल्दी में कौन माफ करती है? माँ माफ करती है। माँ बाप से बढ़ करके गुनाह को जल्दी में कोई माफ नहीं करता, लेकिन आपका दिल इससे ज्यादा खुश होगा, माँ बाप से भी ज्यादा जल्दी में कौन अपने बंदे को माफ करता है? तो खुदा। माँ बाप के पांव पकड़ने पड़ते हैं, मुंह खोल करके माफी मांगनी पड़ती है, तब माँ बाप माफ करते हैं। खुदा के पैर पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, मुंह खोल करके माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है। दिल का इरादा हो गया, मालिक माफ कर देता है। एक जवान दारू की बोतल लेकर के बगल में छुप करके जा रहा था। हजरत उमर ने देख लिया, समझ में आ गया कि घोटाला है, दाल में काला है। तेज तेज कदम से जवान के पास आकर के बोले, जवान तूने क्या छुपा रखा है? जवान को समझ में आ गया कि उमर को पता चल गया है कि दारू की बोतल छुपा करके जा रहा हूं। अगर आज उमर अपनी कमर से कोड़ा निकाले और बरसाना शुरू कर दे तो जनाजा उड़ जाएगा। दिल दिल में खुदा से कहता है, मालिक आज इज्जत आबरू तू ही बचा सकता है। अगर आज तूने बचा दिया तो जिंदगी में वादा करता हूं कभी दारू नहीं पीऊंगा। उस जवान की तौबा कबूल हो चुकी थी। हजरत उमर करीब आकर के पूछने लगे, बेटा बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? का हुजूर कुछ नहीं है। का वो बोतल में क्या है? का बोतल में शरबत है, सिरका है, शराब नहीं है। हजरत उमर को गुस्सा आया, ढक्कन खोल करके जो देखा, उस जवान की तौबा कबूल हो चुकी थी। अल्लाह ने शराब को शरबत बना दिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए खुद भी शराब से बचेंगे, अपने जवान को भी बचाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ेंगे।
ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. او جگ داتا داتا جگ کے او پرکھن ہارے رگ رگ کے او جگ داتا داتا جگ کے او پرکھن ہارے رگ رگ کے او بن باپ کے او بن ماں کے مالک دل کے مالک جان کے سکھی شاخ میں کو پل پھوڑے گلی ڈال کے پتے توڑے جو چاہے تو کر دے پل میں چاہے آگ لگا دے جل میں جو چاہے تو کر دے پل میں چاہے آگ لگا دے جل میں. یہ مائک سٹی مار رہا ہے, یہ بوڑھا نہیں ہے جوان ہے, اس لیے سٹی مار رہا ہے. دوسرا پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں سیرت اور سنت کے حوالے سے. میں اتنا ڈر گیا تھا کہ سہراب صاحب کے بعد چندے کے بعد اب جلسے کا دھندا ختم ہو جائے گا, لیکن اللہ کا شکر ہے آپ لوگ مہمان کو سنتے ہیں, مہمان کی آبرو کا سامان کرتے ہیں, آپ لوگ سن کر کے حق ادا کرتے ہیں. میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ محشر کی رسوائی سے آپ کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے. دوسرا پیغام سیرت کے حوالے سے سنا رہا ہوں. دسترخوان لگا ہوا ہے, صحابہ کھجور کھا رہے, تو سارے صحابی کھجور کھا کر کے گٹھلی حضرت علی کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اب وہ خاموشی سے دیکھتے ہیں, کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں. جب کھجور ختم ہو گئی تو دیکھا کہ گٹھلی کا انبار لگا ہوا ہے حضرت علی کے سامنے. اللہ کے رسول نے کہا کہ علی کیا بات ہے؟ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ساری کھجور علی کھا گئے, اس لیے گٹھلی کا اتنا انبار حضرت علی کے سامنے لگا ہوا ہے. حضرت علی نے کتنا پیارا جواب دیا کہ نبی کا دل خوش ہو گیا کہ یا رسول اللہ, ہم تو اپنی کھجور کھا رہے ہیں, گٹھلی پھینک رہے ہیں, اور یہ لوگ اپنی کھجور کھا گئے گٹھلی سمیت, اس لیے ان کی گٹھلی کا پتہ ہی نہیں چلا, ہماری گٹھلی کا پتہ چل رہا ہے. اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کے بارے میں علی سے پوچھا, علی یہ مسجد عائشہ ہے, عائشہ رضی اللہ عنہا کو سامنے رکھی. کہا علی یہ بتاؤ کہ عائشہ کیسی عورت ہے, اچھی عورت ہے یا غلط عورت ہے, نیک عورت ہے یا بری عورت ہے؟ علی تم بتاؤ, تم میرے گھر کے آدمی ہو, تم نے عائشہ کو دیکھا ہے, جلوت میں دیکھا ہے, خلوت میں دیکھا ہے, حضرت عائشہ کے بارے میں بتاؤ. لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں, حضرت عائشہ صحیح عورت ہے یا غلط عورت ہے؟ قربان جائیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ, میں نے زندگی بھر اپنی آنکھ سے دیکھا, آپ کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. اگر عائشہ ناپاک عورت ہوتی تو آپ کے بستر پر کیسے بیٹھ سکتی تھی؟ اللہ کے رسول کو تسلی ہو گئی.